چوتھی برسی پر آج بہت سارے لوگ جمع ہیں جو پھول بھی ڈالے ہوئے ہیں اور موم بتیاں بھی روشن کر رہے ہیں۔ ابھی زرداری صاحب نے جو گھڑی خدا بخش میں خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے محترمہ کے قاتلوں کے حوالے سے افتخار چودھری سے ایک سوال اٹھایا ہے کہ افتخار چودھری صاحب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ قاتلوں کو بے نقاب کرنے میں عدلیہ بھی اپنا کردار ادا کرے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ محترمہ کے قاتلوں کو کس طرح بے نقاب کیا جانا چاہیے اور اب تک کیوں نہیں ہو سکے؟ ہم 4 سال ہو گئے ہیں، ہم یہی سن رہے ہیں، یہی عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ کچھ اور نہ صحیح لیکن میر مرتضیٰ بھٹو کے قاتل جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے گئے۔ اس طرح جو بھی ہمارا قومی لیڈر شہید ہوتا ہے، لیاقت علی خان سے لے کر دیکھیں آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے، کون ان کے پیچھے ہے۔ اگر زرداری صاحب نے، میں نے نہیں سنا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کرنا، میرے خیال میں یہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہر حکومت کے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر جو اس کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، ایگزیکٹو کا اپنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا اپنا ہوتا ہے، وزیر اعظم کا اپنا ہوتا ہے اور عدلیہ کا اپنا ہوتا ہے۔ جبکہ بار بار رحمان ملک جو کہ گورنمنٹ کا ایک وزیر ہے اور انتظامیہ کا ایک حصہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بے نظیر کے جو ہے وہ قاتل پکڑ لیے ہیں، تو ظاہر کرنا بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہ اپنی جو ہے نا وہ تاریخ سے یہی ہم نے سیکھا ہے، یہی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ جب کہ ٹینیور ان کا پورا ہو رہا ہے تو کم سے کم عوام کی جو توقعات ہیں کہ بے نظیر کے وہ قاتل جن کو انہوں نے بار بار پکڑنے کا جو ہے وہ اعادہ کیا ہے ان کو ظاہر کرے۔ یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے چیف جسٹس کو جا کر ان کے چیمبر میں بتایا ہے کہ یہ قاتل ہے تو بھی حکومت کی، تو بھی ایگزیکٹو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے سامنے جو ہے شہید محترمہ کے جو ہے قاتل ظاہر کریں۔ وہ اسی طرح سے چراغ موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، پھول نچھاور کیے گئے ہیں۔ ابھی گڑھی خدا بخش میں صدر آصف زرداری نے بھی خطاب کرتے ہوئے محترمہ کے قاتلوں کے حوالے سے چیف جسٹس افتخار چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قتل کا سراغ لگانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں 4 سال گزر جانے کے باوجود اب تک قاتل سامنے نہیں آئے ہیں، اور عدلیہ کس طرح اس میں کردار ادا کر سکتی ہے اور حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، یہ اگر کسی اور گورنمنٹ کی حکومت ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ عدلیہ کا یا مطلب اس کا رول ہے، لیکن ابھی جو ہے ان کا بھی رول بنتا ہے، لیکن جو ہے صدر زرداری اس کے مطلب بے نظیر صاحبہ کے ہسبینڈ بھی ہیں، اس حساب سے اس کا جو ہے رول زیادہ بنتا ہے۔ اور جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، یہ تو ہماری پرائم منسٹر رہ چکی ہے یا مطلب ہماری لیڈر ہے، پر جب بھی کسی کا قتل ہوتا ہے، جب تک اپنے خود رول ادا نہیں کریں گے تو دوسرے کوئی بھی ہو، پولیس ہو یا عدلیہ ہو، وہ کیا کرے گی؟ یہ تو مطلب یہ باتیں تو چھپی ہوئی ہے نہیں کہ جب تک اپنی فیملی، اپنا ہسبینڈ، اپنے بچے خود کچھ نہیں کریں گے تو کوئی بھی مطلب کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں مطلب ابھی بہت امیدیں تھی کہ جو ہے ہمارے صدر کچھ کریں گے، لیکن ابھی یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں 4تھی برسی ہے اسی کی حکومت میں اور اسی کے جو قاتل نہیں مل رہے، تو جو ہم چھوٹے عوام ہیں، ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی مسئلہ ہوگا، ہمیں کوئی پرابلم ہوگا تو ہم مطلب کہاں جائیں گے؟ جب اتنی ہماری بڑی لیڈر ہے اس کا کچھ نہیں ہوا تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم مایوس ہو چکے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ ابھی 4 سال بہت بڑا عرصہ ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان کے قاتل بے نظیر صاحبہ کے گرفتار ہوں گے۔ برسی منائی جا رہی ہے، محترمہ کی شہادت کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آج بھی صدر زرداری صاحب نے گڑھی خدا بخش میں جو برسی کے موقع پہ خطاب کیا ہے اس میں چیف جسٹس کو بھی مخاطب کیا ہے قاتلوں کے حوالے سے، قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال گزر جانے کے باوجود محترمہ کے قاتل اب تک لوگوں کے لیے ایک سوال بنے ہوئے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ عدلیہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، بنیادی ایشو یہ ہے کہ اس نے آج یہ بات کہی ہے کہ جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہاں پہ 4 شہید ہیں۔
اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ 4 شہیدوں کی شہادت کا ایشو ہے، کیونکہ ان 4 شہیدوں کے کیس ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکے۔ شہید بھٹو کو 30 سال ہو گئے، شہید شاہ نواز کو، شہید مرتضیٰ بھٹو کو، اور یہاں تک کہ اس نے شہید بے نظیر بھٹو کی بھی بات کی۔ تو اس نے 2 شہیدوں کا ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی، لیکن 2 شہیدوں کے لیے اس نے کھلے عام بات کی۔ ایک تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ایسے جو بھی ہوتے ہیں قتل، ان کے فیصلے کرتی ہے تاریخ، کیونکہ انہوں نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ یہ فیصلہ کوئی عام رواجی نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تاریخ کو کرنا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ لیکن باقی جو زمانے کے حوالے سے یا قانون کے حوالے سے نے باتیں کی ہیں، اس نے لاجواب کہا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز پر سو موٹو ایکشن لے ہی لیتے ہیں۔ کہاں پر کوئی ریپ ہو جائے، کوئی اغوا ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، تو اس پہ چیف جسٹس کو سیو موٹو ایکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن شہید ذوالفقار علی کے لیے بھی اپلیکیشن ہے، مرتضیٰ بھٹے کی فائلنگ وہاں پر ہے، شہید شاہ نواز کا ایشو وہیں پر رکا ہوا ہے، اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا ایشو بھی وہاں تک رکا ہوا ہے۔ تو جو اس نے باتیں کی ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے کس کے لیے کیا ہے، کہ اس نے کہ بھائی ریاست، تو ریاست کے لوگ کل کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں، تو اس کے اشارے ریاست کے پاس بھی تھے۔ اور اسپیشلی اس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے تو آپ روزانہ ایک نیا کیس اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کیسوں کو کون ٹچ کرے گا۔ اس نے یہ بھی کھلا کہا ہے کہ بھائی چیف جسٹس میرا سبارڈینیٹ نہیں ہے، وہ اگر مجھے بلانے کی بات کرتا ہے تو ان لوگوں کو بلانے کی بات کیوں نہیں کی جاتی جن لوگوں کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے خطوط میں انڈیکیٹ کیا تھا کہ ان کو بلایا جائے۔ آج اس نے بہت اچھی باتیں کی، یہاں تک اس نے کہا ہے کہ بھائی کنڈالیزا رائس وہ UN کی اس کمیشن میں موجود نہیں ہے، تو اس نے ابھی جو لکھی ہے کتاب اس کا بھی ریفرنس دیا ہے۔ تو اس نے بہت ساری باتیں کی۔ اس کے علاوہ جو اہم بات اس نے کی ہے وہ کی ہے وطن کے ساتھ ساتھ عوام کی، کہ وطن کو ہم توڑنے نہیں دیں گے، لیکن ہم عوام کی خوشحالی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ اس نے بہت اہم بات کی ہے۔ پاکستان کی فوج عوام دوست فوج ہے، پاکستان کی فوج وطن دوست فوج ہے، پاکستان کے سیاستدان وطن دوست لوگ ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی بھی وطن دوست ہے، لیکن ان سارے لوگوں میں عوام دوستی کی بہت بڑی کمی ہے، فوج میں بھی، سیاستدانوں میں بھی، بیوروکریسی میں بھی ہے۔ تو آج جو اس نے جمہور یا جمہوریت کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی بیوروکریسی، اس کو وطن کے ساتھ ساتھ وطن میں رہنے والے جمہور کے لیے سوچنے پڑے گے۔ وہ خوشحال ہوں گے تو سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے، اگر وہ خوشحال نہیں ہوتے تو یہ وطن نہیں رہتے۔ 71 میں آپ نے دیکھا کہ 2 حصے ہو گئے۔ آج بلوچستان کا اس نے ایشو کیا کہ بھائی لڑنا چھوڑو، لوٹ کے آ جاؤ، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہور کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی بہت اچھی باتیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید لوگ اس کو سمجھ لیں اور اس کو سمجھتے ہوئے کوئی آگے بڑھیں، تو کاروبار ہوگی، زراعت ہوگی، خوشحالی ہوگی، تو وطن ٹوٹتے نہیں ہیں، ان کی سرحدیں اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ شکریہ۔